أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے جمعہ کو ہمارے خطاب کا عنوان تھا درود شریف کے فضائل کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج بھی درود شریف کے فضائل کا بیان ہوگا اور درود شریف پڑھنے کے جو فائدے ہیں اور نہ پڑھنے کے جو نقصان ہیں اس کا بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات بغور اس کو سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 10 خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا فرمائے تاکہ رحمت الہی کی موسلا دھار بارش ہوتی رہے، جسم گناہوں سے پاک صاف ہوتا رہے اور آخرت میں اعلیٰ درجات پر فائز رہے۔ آئیے ایک پیاری حدیث اور میں آپ کو سنا دوں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے بہت زیادہ چمک رہا تھا۔ مسرت اور شادمانی کے انوار چہرہ انور پر محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی خوشی آج چہرہ پاک پر محسوس ہو رہی ہے اتنی تو پہلے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہ خوشی ہو، ابھی جبرائیل علیہ السلام یہاں سے تشریف لے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ جو یہ واقعہ رونق المجالس کی صفحہ نمبر 11 پر ہے کہ درود شریف پڑھنے کے جو نقصان ہیں، درود شریف پڑھنے کے نہ پڑھنے کے جو نقصان ہے اس کے بارے میں ہے کہ معراج کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عجائبات دیکھے ہیں، یعنی جب وہ معراج میں سب سیر فرمائی تو جو عجائبات دیکھے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتہ دیکھا کہ اس کے پر جلے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر فرمایا کہ اے جبرائیل، اس فرشتوں کو کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے وہاں پہنچ کر ایک چھوٹے بچے کو دیکھا تو اسے رحم آ گیا اور وہ بنا شہر کو تباہ کرے واپس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی۔ یہ سن کر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ رب کا وعدہ ہے کہ جو بندہ بھی توبہ کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی کہ یا اللہ اس پر رحم فرما، اس کی توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اس کی توبہ یہ ہے کہ آپ پر 10 بار درود پاک پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتوں کو حکم سنایا تو اس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پر اور بال عطا فرما دیا اور وہ اوپر اڑ گیا، اور فرشتوں میں یہ شور برپا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے اس فرشتے کو مغفرت فرما دی۔ اب میں آپ کو ایک ایسے عاشق رسول کا تذکرہ سنانے جا رہا ہوں، ذکر سنانے جا رہا ہوں کہ جن کو اہل محبت محمد بن سلیمان حضولی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت دنیا بھر میں مشہور ہے اور اہل محبت میں مقبول ہے۔ آپ دلائل الخیرات کے مؤلف بھی ہیں، یعنی کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات، جو کہ درود شریف کی ایک معتبر اور جامع کتاب ہے۔ آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ آپ نے زندگی کے اوقات کا اکثر و بیشتر حصہ درود مصطفیٰ میں گزارا، اور درود شریف سے اس قدر محبت تھی کہ ہر وقت زبان درود کے ورد سے تر رہتی تھی، ہونٹ درود کے وظیفہ سے ہلتے رہتے تھے۔ یہی وہ بزرگ ہیں کہ جن کے قبر انور سے کستوری یعنی مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قبر کو مشک و عنبر کی خوشبوؤں سے بسا دیا اور لوگوں کو دکھا دیا کہ اے لوگوں، جو میرے محبوب پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے میں اس کو ایسے ہی نہیں رکھتا بلکہ ان کے قبر کو جنت کی خوشبوؤں سے سجا دیتا ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، یعنی جو شخص بھی دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرے گا نہیں جب تک کہ دنیا میں ہی اپنے جنت کا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اگر جو کوئی بھی دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں جیتے جی ہی جنت دکھا دے گا کہ یہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرات آئیے ایک ایمان افروز حکایت پیش کر رہا ہوں کہ جس سے یقیناً آپ کے دل کی دنیا جگمگا اٹھے گی اور روح کو انشاءاللہ تازگی ملے گی۔ یہی صاحب دلائل الخیرات یعنی حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا اور آپ کو جہاں پہ دفنایا گیا تو آپ کے قبر سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت جزولی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے بزرگ تھے کہ 70 سال کے بعد جب آپ کے جسم مبارک کو اس جسم مبارک کو جہاں پہلے دفن کیا گیا تھا وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے قبر مبارک سے نکالا گیا تو آپ کا جسد پاک مکمل صحیح اور سالم تھا۔ جسم تو جسم، آپ کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا۔ وصال مبارک سے پہلے آپ نے داڑھی کا خط بنوایا ہوا تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو کہا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا آج ہی داڑھی کا خط بنوایا ہو اور آرام فرما رہے ہیں، بلکہ کسی نے بطور امتحان آپ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھ دیا، اس طرح دباتے ہی خون اس کی جگہ سے ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید ہو گئی جیسے زندوں کا ہوتا ہے، پھر کچھ ساتھ کے بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی۔ آخر حضرت کا وہ کون سا خاص عمل تھا جس کی بنیاد پر یہ کمالات ظاہر ہو رہے تھے؟ کبھی قبر سے بھینی بھینی خوشبوؤں کا نکلنا، 70 سال تک جسم پاک کا صحیح سالم رہنا، پھر دیکھنے میں یہ معلوم ہونا کہ ابھی ابھی آرام فرما رہے ہیں، پھر زندوں کی طرح جسم میں خون کا گردش کا باقی رہنا۔ خدا کی قسم یہ کمالات صرف اور صرف اس لیے تھے کہ وہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے پابند تھے اور ہمیشہ اسی وظیفے سے سرشار رہا کرتے تھے۔ محترم بزرگ دوستو، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آ جائے اور آپ کا ذکر جمیل چھڑ جائے تو آپ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو ان کی بارگاہ میں درود پاک کا سوغات پیش کیا کریں۔
درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کیا کر لے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ حضرات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف نہ پڑھنا یا درود شریف میں سستی کرنا، جو شخص درود شریف میں سستی کرتا ہے وہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو شخص درود شریف میں سستی کرتا ہے اس پر فیوز و برکات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور درود شریف نہ پڑھنے والوں کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک غبار آلودہ ہو، یعنی ذلیل خوار ہو، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور شفاء القلوب میں ایک عبرتناک واقعہ تحریر کیا گیا ہے کہ جس کو بیان کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں تاکہ اس واقعہ کو سننے کے بعد اللہ کے قہر و غضب سے بچنے کی کوشش کرے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی۔ قبر میں ایک خوفناک کالا سانپ نظر آیا۔ لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی۔ وہی خوفناک کالا سانپ وہاں بھی موجود تھا۔ آخرکار سانپ نے زبان سے پکار کر کہا کہ تم جہاں بھی قبر کھودو گے، سانپ نے کہا کہ تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ قہر و غضب کیوں ہے؟ سانپ بولا کہ یہ شخص جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا تھا تو درود پڑھنے میں بخل کرتا تھا، یعنی درود نہیں پڑھتا تھا۔ اب میں اس بخیل کو سزا دیتا رہوں گا اور قیامت تک میں اسے ڈستا رہوں گا۔ حضرات، ابھی آپ نے سنا کہ جو شخص درود شریف میں بخل کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے سخت ناراض ہوتے ہیں، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، کیونکہ رسول کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے اور یہی ناراضگی خدا کے قہر و غضب کا سبب بنتی ہے۔ اور مرنے کے بعد اس کے قبر میں خوفناک سانپ کے شکل میں عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اس کو کاٹتا رہتا ہے، نوچتا رہتا ہے، پھاڑتا رہتا ہے اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ لہٰذا آئیے آج آپ اور ہم یہ وعدہ کریں، یہ پختہ عہد کریں کہ کبھی بھی درود شریف پڑھنے میں کنجوسی نہیں کروں گا، کبھی بھی درود شریف پڑھنے میں کوتاہی نہیں کروں گا، اور کبھی بھی درود شریف پڑھنے میں سستی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ حضرات، اس واقعہ کو بھی ذہن میں نشین کیجئے تاکہ آپ کا دل ہمیشہ درود کی برکت سے زندہ رہے۔ درود کے ذکر سے زبان میں مٹھاس پائی جاتی ہے۔ ایک شخص بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، نماز روزہ کا پابند تھا، مگر درود شریف پڑھنے میں سستی کیا کرتا تھا۔ ایک روز سویا تھا، نیند سے آنکھیں بند تھی، خواب میں ایسا محسوس ہوا کہ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نظر نہیں فرما رہے ہیں۔ اس شخص نے بہت کوشش کی کہ حضور ہمیں دیکھ لیں، مگر بار بار وہ کوشش کرتا رہا، مگر پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ کرم سے محروم رہا۔ بالآخر وہ شخص گھبرا کر بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں، لیکن میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی امتیوں میں سے ایک ادنا امتی ہوں، اور میں نے نیک لوگوں سے سنا ہے کہ آپ اپنی امت کو بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اپنی امت کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، مگر تم درود پڑھنے میں اعراض کرتے ہو، اور میری شفقت اسی پر ہوتی ہے جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے۔ وہ شخص جب بیدار ہوا تو اسے درود شریف نہ پڑھنے کا بڑا احساس ہوا۔
چنانچہ اسی روز سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ قسمت نے ایک بار پھر انگڑائی لی۔ ایک دن پھر اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں اور قیامت کے دن تمہاری شفاعت کا ضامن بھی ہوں، یعنی تمہاری شفاعت بھی کروں گا انشاءاللہ۔ دعا کیجئے کہ درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ خواب میں ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ مجھ سے اتنا ہی قریب رہے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں اور وہاں جب ہمارا درود السلام پہنچایا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہمیں دیدار سے مشرف کرا سکتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو درود شریف جتنا ہو سکے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا ہو سکے اس کو پڑھا کریں۔ اور مثنوی شریف کا ایک میں جس کو مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ میں چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہوں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہوں اور وہاں اگل دیتی ہوں، وہی شہد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھولوں کے رس تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، کسیلے بھی ہوتے ہیں، تو پھر شہد میں مٹھاس کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ تو مکھی نے عرض کیا کہ ہمیں قدرت نے سکھایا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ پر درود شریف پڑھتی ہوئے آؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کی یہ لذت اور مٹھاس اسی درود پاک کی برکت ہے۔ محترم حضرات، یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہی ہے اور درود پاک کی برکت ہی ہے کہ کڑوے کسیلے رسوں میں مٹھاس آ جاتی ہے اور شہد میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ یقیناً دوستو یہ مقام غور ہے کہ چمن میں رنگ برنگ کے مختلف پھول ہوتے ہیں، مثلاً جوہی، چمیلی، چمپا، گلاب، رات کی رانی وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح ان پھولوں کا رس جدا جدا ہوتا ہے اسی طرح ان پھولوں کا رس اور ذائقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی میں پھیکا پن پایا جاتا ہے تو کسی میں تلخی، مگر خالق کائنات نے درود شریف میں اتنی تاثیر عطا کر دی ہے اور اتنی طاقت پیدا فرما دی ہے کہ چمن کے پھولوں کی کڑواہٹ کو دور کر کے اس میں مٹھاس آ جاتی ہے، اس کے ذائقے میں لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ درود کی برکت سے درود کی برکت سے شہد میں تمام بیماریوں کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اگر دعا کو بارگاہ خداوندی میں مقبول بنانا چاہتے ہو، یعنی آپ جو دعائیں مانگتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، بارگاہ خداوندی میں اگر اپنی دعا کو مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس دعا میں درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر نماز میں خداوندی میں اپنی نماز کو بارگاہ خداوندی میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر روزہ کو بارگاہ خداوندی میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر اپنے اعمال صالحہ کو بارگاہ خداوندی میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر دل و دماغ کو دنیا کے خرافات سے پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو تو اس میں درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر ذہن و فکر کو گناہوں کے امراض سے بچانا چاہتے ہو تو اس میں درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر اعضاء جسمانی کو توانا اور تندرست رکھنا چاہتے ہو تو اس میں درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر خود بخود دعائیں قبول ہو جائیں گی، نماز بھی قبول ہو جائیں گی، روزہ بھی قبول ہو جائے گا، حج زکوٰۃ کو بھی قبول ہو جائیں گی، کیونکہ جس طرح درود چمن کے پھولوں کی کرواہٹ کو دور کر کے اس میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح قبولیت اعمال کی رکاوٹ کو دور کر کے اس میں شرف قبولیت کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔